السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر نائلہ خان، ٹرسٹی بزنس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک بہت پیاری کہانی سنانے لگی ہوں، ایک ایسی کہانی جو واقعتاً حقیقت پر مبنی ہو سکتی ہے اگر آپ سب چاہیں تو۔ ایک لڑکی تھی جس کے والد کی دودھ اور دہی کی دکان تھی اور ساتھ میں مٹھائی بھی بنتی تھی۔ اس کے والد کو فالج ہو گیا تو بیمار ہونے کے بعد وہ بستر پر دراز ہو گئے۔ اب گھر کا چولہا اسی دکان سے چل رہا تھا۔ ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا۔ بڑی بہن نے یہ سوچا کہ دکان کو میں اور میرا بھائی مل کر چلائیں گے۔ دکان کو اس نے اوپن کیا، دیکھا کام کاروبار کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو بھی حوصلہ دیا کہ ہم دونوں مل کر اس دکان کو کامیاب کریں گے۔ صبح صبح جب وہ اٹھی دکان کھولنے کے لیے، اس نے اخبار کو کھولا تو اس نے ایک ایڈ دیکھا جس میں کسی شخص نے لکھا تھا کہ کرونا کی وجہ سے میری جاب چلی گئی ہے اور میں بے حد پریشان ہوں، میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اگر کسی شخص کو کسی نوکر کی ضرورت ہو تو وہ میرے اس کانٹیکٹ پر مجھ سے رابطہ کرے۔ اب جب اس نے یہ خبر پڑھی تو اس لڑکی نے اسے کال کر کے اپنی دکان پہ بلایا۔ وہ شخص دکان پر آیا، اس لڑکی نے اس شخص کو جاب پر رکھ لیا۔ جب اس لڑکے کو جاب ملی تو اس نے ارد گرد 2-3 اور لوگوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی یہاں پر جاب کے لیے آئیں، چونکہ دکان بڑی ہے، کام کے لیے افراد چاہیے ہوں گے۔ تو صبح کے ٹائم پہ جب وہ اپنی شاپ کھولنے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ 20-25 افراد کھڑے ہیں اور ہر ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں نوکری کی تلاش ہے۔ تو اس لڑکی نے ان سب کو بلا لیا اور کہا کہ آؤ تم لوگ مٹھائی بناؤ، کام کرو، میں نے تمہیں جاب پہ رکھ لیا ہے۔ جب گھر پہنچی تو اس کے بھائی نے اسے بہت ڈانٹا، بہت غصہ کیا۔ اس نے کہا ہم باجی ہم کس طرح سے انہیں پے کر سکیں گے جبکہ ہمارے اپنے گھر کا چولہا نہیں جل رہا۔ تو اس نے کہا وہ خدا ہے نا، وہ ہم سب کو دے رہا ہے تو وہ ان کے حصے کا بھی رزق ہمیں ضرور دے گا، تم پریشان نہ ہو۔ جب 1 مہینہ وہ لوگ کام کرتے رہے تو کام بھی اچھے طریقے سے نہیں چل پا رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ کام نہیں تھا، دودھ دہی کا کام انہیں نہیں آتا تھا، مٹھائی بنانی نہیں آتی تھی۔ بہت سے کسٹمر مٹھائی کی کوالٹی کو دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ مٹھائی اچھی نہیں بن رہی، لیکن وہ پھر بھی پر امید تھی۔ اس نے سب کو پھر بھی تسلی دی کہ آپ لوگ محنت کرتے رہیں، چونکہ آپ کا کام نہیں ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ ضرور سیکھ جائیں گے۔ جب 1 مہینہ پورا ہوا، انہیں سیلری دینے کا وقت آیا تو پیسے گھر میں موجود نہیں تھے۔ ایک ہی کار تھی گھر کی، وہ کار بیچ کر اس نے سب کو سیلری دی۔ اب سب لوگ حیران اور پریشان تھے، سب پوچھ رہے تھے کہ بھاجی آپ کی کار کدھر ہے؟ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ ایک لڑکا جو وہاں جاب کرتا تھا وہ جب آیا تو اس نے آ کے سب کو بتایا کہ باجی نے تو اپنی کار بیچ کر ہم سب کو سیلری دی ہے۔ تو وہ سب لوگ بہت روئے، بہت پریشان ہوئے کہ ہماری خاطر انہوں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ ان سب نے مل کر فیس بک پہ ایک چھوٹا سا کلپ ڈالا اور سب نے کہا کہ ہماری باجی نے ہماری خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے، آج کے اس دور میں ہمیں روزگار دینے کے لیے باجی نے اپنی کار بیچ دی۔ تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دودھ دہی خریدنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ آپ اس شاپ پر آئیں اور دودھ اور دہی یہاں سے خریدیں، ایک ایسی لڑکی کا ہاتھ بٹائیں، اس کے ساتھ آپ تعاون کریں کہ جس نے قربانی دی ہے بہت سے افراد کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو صبح جب وہ اٹھی اور جا کے اس نے دیکھا تو وہاں روڈ پر لائنیں لگی ہوئی تھیں، لوگ دودھ اور دہی خرید رہے تھے، تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ واقعی خدا اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جو اللہ کی خاطر انسانیت کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ضرور بھلائی کرتا ہے۔ ٹرسٹی بزنس کا ایم ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، لوگوں کو فائدہ دیں گے، انسانیت کو نفع پہنچائیں گے۔ کپڑا لوگوں نے خریدنا ہے، آپ نے خریدنا ہے، آپ ٹرسٹی بزنس پہ آئیں، آپ یہاں سے خریدیں، آن لائن خریدیں، ایک اچھی اور معیاری چیز آپ کو سستے داموں پرووائڈ کی جائے گی۔